علی کے بیٹے اجازت نہیں دے تو کسی کا باپ جا نہیں سکتا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، اور میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی۔ اور اے حسین مجھے عرض کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی۔ اے حسین مجھے عرض کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دے لوگوں سے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کر لو۔ اور نبی کی اہل بیت ہے کیا؟ آج کا جو موضوع ہے جشن محمد و آل محمد، اور آج کی خاص بات یہ ہے کہ آج 28 صفر المظفر ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن مولا حسن کی شہادت ہے۔ آج سنیوں کو یہ تو معلوم ہے کہ آقا حسین کی شہادت کا دن 10 محرم الحرام ہے۔ 10 محرم الحرام میں ہم لنگر بھی کرتے ہیں، کھچڑا بھی بنواتے ہیں، تمام نیک کام کرتے ہیں، سبیلے بھی بانٹتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، تمام کام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اس دن نبی کے نواسے علی کے لخت جگر امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا تھا۔ لیکن افسوس اور 100 کروڑ افسوس مسلمانوں، آج کا دن شاید ہی ہمیں معلوم ہو کہ آج مولا حسن کی شہادت کا دن ہے۔ آج کا دن ہمارے گھر میں ایسے ہی گزر جاتا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی اہل بیت ہے کیا؟ نبی کی ایک خادمہ ہے جن کا نام ہے ام ایمن۔ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن محو استراحت ہے، سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کے چارپائی یا تخت جس پر حضور لیٹتے ہیں اس کے نیچے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ اس پیالے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چھوٹا پیشاب یعنی بولے مبارک فرماتے ہیں۔ ذرا توجہ دیں، 10 منٹ کے لیے حاضر ہوں، ایک بات آپ کے سامنے کہوں گا اور گزر جاؤں گا۔ نبی کی خادمہ ام ایمن ہے، اور مصطفیٰ کریم جس چارپائی پر، جس تخت پر، جس بستر پر آرام فرما رہے ہیں اس کے نیچے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اس میں حضور نے اپنا بولے مبارک فرمایا۔ جب نبی کی خادمہ رات میں سوتی ہیں، مصطفیٰ کریم محو استراحت ہے، مصطفیٰ کریم سوئے ہوئے ہیں، ادھر مصطفیٰ کی خادمہ سوئی ہوئی ہے، رات میں پیاس کی شدت ہوتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، اور مصطفیٰ نے اس برتن میں اپنا بولے مبارک کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس برتن میں مصطفیٰ کا پیشاب ہے، چھوٹا پیشاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خادمہ کو پیاس کی شدت ہوتی ہے، خادمہ پیاس کے لیے بڑبڑاتی ہے، رات میں اندھیرا ہے اور کچھ ڈھونڈنے کے لیے چلتی ہے کہ کچھ پینے کے لیے مل جائے۔ اچانک اس پیالے پر خادمہ کا ہاتھ پڑ جاتا ہے، اس پیالے پر خادمہ کا ہاتھ پڑتا ہے جس میں مصطفیٰ کا بولے مبارک ہے، اور خادمہ پانی سمجھ کر کہ کچھ پانی جیسی چیز ہے اس کو پی جاتی ہے، اور پینے کے بعد سو جاتی ہے۔ جب صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ پوچھتے ہیں، اے میری خادمہ اس پیالے میں جو تھا وہ کہاں گیا؟ وہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پیالے میں جو کچھ تھا وہ میں نے پی لیا ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، میرے مصطفیٰ نے جب یہ سنا تو یہ نہیں کہا، اے میری خادمہ وہ میرا پیشاب تھا، وہ ناپاک تھا، جاؤ الٹی کر کے آؤ، جاؤ کہہ کر کے آؤ تمہارا پیٹ ناپاک ہو گیا، بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے میری خادمہ تم نے پی لیا۔ آقا اس طرح تبسم فرماتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اس طرح سے تبسم فرمایا کہ آقا کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے میری خادمہ تم نے پی لیا کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بولے مبارک کی برکت سے تمہارے جسم کی تمام بلاؤں کو دور کر دے گا، اور جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جو مصطفیٰ کا بولے مبارک بھی لے اللہ تبارک و تعالی اس جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے، اور جس جسم میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے اس جسم کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حافظ بخاری، آداب حافظ بخاری، جشن محمد وآل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جسم میں مصطفیٰ کا بولے مبارک چلا جائے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ اب بتائیں جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی عالم کیا ہوگا، ان کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کونین کے تمام خزانے ان کے قدموں میں نچھاور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کی جو آل ہے اس کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے بڑے حضرت امام حسن جو ہے گزر رہے ہیں، اور آپ کی ملاقات جو ہے حاتم طائی کے پوتے سے ہو جاتی ہے، پر پوتے سے ہوتی ہے۔ دربار بن بصیر بن حاتم بن طائی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ سامنے والا آ رہا ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے تو اپنے خادم سے پوچھا ذرا یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، دل کا ٹکڑا ہے۔ کہا یہ علی کے بڑے بیٹے امام حسن ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا اے امام حسن ہو میں کون ہوں؟ فرمایا میں نہیں جانتا، لیکن میں جو ہوں مصطفیٰ کریم کا نواسا ہوں۔ فرمایا تم میرے دادا کے بارے میں نہیں جانتے، میری دادا کے سخاوت کے چرچے پورے عرب میں ہیں، میرے دادا کے سخاوت کے چرچے پورے عرب میں ہے۔ میرے دادا کا وہ دربار ہے، جب میرے دادا اتنے بڑے سخی تھے کہ میرے دادا کے پاس جب کوئی شخص آتا تو پہلے دروازے پر آتا اور سوال کرتا تو میرے دادا اس کو پہلے دروازے سے عطا کر دیا کرتے تھے۔ پھر وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا، کیونکہ میرے دادا کے گھر کے جو ہے 8 دروازے تھے، سائل پہلے دروازے پر آتا، دادا اس کو عطا کر دیا کرتے۔ دوسرے دروازے پر وہی سائل آتا اور سوال کرتا تو میرے دادا اس کو دوسرے دروازے سے بھی عطا کرتے۔ تیسرے دروازے پر پھر وہی سائل آتا، میرے دادا تیسرے دروازے سے بھی عطا کرتے۔ پھر وہی سائل چوتھے دروازے پر آتا، دادا یہ نہیں کہتے کہ ابھی تم کو دیا ہے، ابھی تم کو پہلے دروازے سے دیا ہے، دوسرے دروازے سے دیا ہے، تیسرے دروازے پہ دیا ہے، چوتھے دروازے سے کیوں دوں؟ پھر چوتھے دروازے سے بھی دیتے۔ پھر وہی سائل 5ویں دروازے پر آتا، میرے دادا اس کو 5ویں دروازے پر بھی دیتے۔ وہی سائل 6ٹھے دروازے پر آتا، دادا اس کو 6ٹھے دروازے پر بھی دیتے۔ الغرض سائل پہلے سے لے کر 8ویں دروازے تک آتا، میرے دادا اس کو منع نہ کرتے، میرے دادا 8 دروازے سے اس کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ یہ میرے دادا کی ثقافت تھی کہ کوئی سائل پہلے دروازے سے لے کر 8ویں دروازے تک آئے، میرے دادا اس کو منع نہیں کرتے تھے، 8 دروازے سے عطا کر دیا کرتے تھے۔ یہ میرے دادا کی سخاوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہا مولا حسن کا جواب سنیں، کیونکہ جن کے آباء و اجداد فخر کے لائق ہوتے ہیں نا، وہ سر اٹھا کر کے بولتے وہ میرا باپ ہے، وہ میرا نانا ہے، وہ میرا دادا ہے۔ جن کے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ مولا حسن نے فرمایا کہ یہ تیرے دادا کی بات ہو گئی، اب آ میرے نانا کی بارگاہ میں چل۔ میرے نانا کی بارگاہ میں جب کوئی بھی سائل آتا تو میرے نانا یہ نہیں کہتے کہ دوسرے دروازے سے آ، تیسرے دروازے پہ آ۔ میرے نانا کے گھر کا ایک ہی دروازہ تھا۔ جب سائل نانا کی بارگاہ میں آتا تو میرے مصطفیٰ کے بعد جب کوئی بھی سائل آتا تو اس کو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں 6ٹھے 7ویں 8ویں 9ویں دروازے پر جانے کی حاجت نہ رہتی۔ میرے نانا جو ہے اس کو پہلے دروازے سے اتنا دے دیا کرتے تھے کہ اس کے آنے والی 7 نسلیں بیٹھ کر کے کھاتی ہیں۔ میرے نانا کی بارگاہ میں کوئی آتا تو پہلے دروازے سے اتنا دے دیا جاتا کہ اس کو دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت ہی نہیں رہی۔
واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت انس سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی رسول آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. مصطفیٰ کریم نے چند جو بھر کے اس کی جھولی میں ڈال دیا اور کہا جاؤ خود کھانا بچوں کو کھلانا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن مسلسل کھاتا رہا، مسلسل کھاتا رہا. بس ابھی تک جو دیا تھا اس کو ناپا نہیں تھا، اس کی پیمائش نہیں کی تھی. کھاتا گیا، مہینے گزر گئے، بہت وقت گزر گیا، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. اب اس نے سوچا مصطفیٰ نے جو دیا ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، آؤ اس کی پیمائش کر لی جائے، اس کو ناپ لیا جائے. آخرکار مصطفیٰ نے کتنا جو دے دیا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے جو ہے اس جو کو ناپا اور ناپنے کے دوسرے دن ہی اس کا جو ختم ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ جو مصطفیٰ کا دیا ہوا جو ناپ لیتا ہے اس کا جو ختم ہو جاتا ہے، اور جو سیدوں کی سیادت ناپنے لگتا ہے ان کی ایمان ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. جو مصطفیٰ نے دیا اس کو ناپ رہا ہے، جب تک ناپا نہیں تھا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اور جس دن ناپ لیا اس دن جو ختم ہو گیا، جس دن ناپا اسی دن جو ختم ہو گیا. حضرات محترم، آل رسول کی بارگاہ میں آئیے، ان کے قدموں میں رب کائنات نے جنت کی چابیاں ان کے قدموں میں رکھ دی ہیں. کیونکہ جنت کے سردار کون ہیں؟ زور سے بولیے. ارے آپ سے مخاطب ہوں. جنت کے سردار میرے آقا نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہیں. اور انہی مولا حسن مولا حسین کا ذکر ہم اور آپ کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اس میں بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اس کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اور اس محفل کو اپنی بارگاہ الہیت مقبول فرما. مولا جو کچھ میں نے بیان کیا پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.